اپنے اپنے مرحومین کے لیے، مجلس کے منتظمین کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبری روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَعَلَىٰ مُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ درود بھیجئے محمد والے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت رکھنا چاہتے ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرا اتباع کرو۔ اگر تم میرے اتباع کرو گے تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمہیں خدا سے محبت ہے، تو خداوند کریم تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تو یہ آئے وافی ہدایہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ جو کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اسے خدا سے محبت ہے، تو خدا سے محبت کا جو پیمانہ ہے، کیسے پتہ چلے خدا سے محبت ہے، کس طریقے سے پتہ چلے خدا سے محبت ہے، تو اس کا جو پیمانہ ہے وہ اتباع رسول ہے، کہ رسول کے اتباع سے پتہ چلے گا کہ خدا سے محبت ہے۔ اور مومنین، محبت ایک ایسی قابل قدر چیز ہے کہ اسلام نے اس کا ہر مقام پر حکم دیا ہے۔ محبت، اور محبت ہوتی کیسے ہے؟ محبت ہوتی ہے عموماً، یعنی جو حقیقی محبت ہو صحیح معنوں میں، تو انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ جس شخص میں بھی کوئی اچھی صفت موجود ہو، وہ اچھی صفت ہمیں اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھی صفت پائی جاتی ہو، اب اچھی صفت مختلف ہے، شکل و صورت کی اس میں بھی ہو سکتی ہیں، معنوی صفات میں بھی ہو سکتی ہیں، تو جو اچھی صفت ہو تو وہ انسان کو محبت کی طرف راغب کرتی ہے، انسان اس صفت کو دیکھ کر محبت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور پھر خدا سے محبت، وہ خدا کی ذات
جو جمال و کمال کی اس منزل پر ہے بلکہ جمال و کمال کا خالق ہے، تو جب کبھی بھی ہم ذات الہی پر غور کریں گے، خدا کی ذات و صفات پر غور کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان حقیقی معنوں میں غور کرے اور خدا کی محبت نہ پیدا ہو جائے، خدا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ محبت کو پیمانہ کیا ہے کہ جس پر خدا کی محبت کیسے پتہ چلے، مگر اصل اسلام جو ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ اس کو ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، مگر اصل اسلام خدا سے محبت ہے، اور خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں انسان کو جس سے اگر محبوب ہو جائے تو اب جو چیز محبوب کو پسند ہو وہی ہمیں پسند ہونی چاہیے، جو چیز محبوب کو ناپسند ہو وہ چیز ناپسند ہونی چاہیے۔ یہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے حقیقی معنوں میں انسان اس کا اتباع، اس کی منزل پر چلے۔ ہمیں پتا ہو کہ محبوب اس چیز سے ناراض ہو جائے گا تو پھر اس طرف سے ہمیں منہ موڑ لینا چاہیے۔ ہمیں پتا ہے یہ چیز محبوب کو عزیز ہے تو اس طرف آنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر کہوں کہ محبت نام ہے، اس کی راہ میں سر کو جھکا دینے کا نام محبت ہے۔ خدا کی راہ میں خدا سے جب محبت ہے تو خدا کی راہ میں سر کو جھکا دینے کا نام محبت ہے، اپنے جسم کو تسلیم کر لینے کا نام محبت ہے، اور یہی اسلام کا مفہوم بھی ہے۔ اسلام کے معنی ہے تسلیم کر لینا، تسلیم کر لینے کا نام اسلام ہے۔ یہی معنی میں اسلام کیا ہے؟ تسلیم کر لینے کا۔ تو حقیقی محبت کی خدا کیا ہے کہ انسان اس کے آگے سر تسلیم کو خم کر دے، محبت پہ سر تسلیم کو کم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی انسان کو سر جب جھکتا ہے، تعظیم ہے نا، سر جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ سر کو جھکنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، دلیل چاہیے۔ اگر بلا دلیل اگر سر جھکے گا تو دوبارہ اٹھ جائے گا، اگر دلیل کے ساتھ سر جھکتا ہے تو جھکتے جھکتے سجدے میں چلا جاتا ہے، جھکتے جھکتے سجدے میں چلا جاتا ہے اگر دلیل کے ساتھ سر جھکتا ہے، اور اگر بغیر دلیل کے، کیونکہ خدا کے یعنی خداوند کریم خود فرما رہا ہے لہو من فی السماوات و من فی الارض طوعا و کرہا، ہر شے، ہر صاحب عقل خدا ہی کو اسلام نے جھکا ہوا ہے، چاہے اختیار کے ساتھ جھکے چاہے بے اختیاری سے جھکے، مجبوری سے جھکے۔ یعنی یہاں پر قرآن مجید نے دیکھیں یہ بلاغت کلام ہے، بلاغت کلام ہے۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر شے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، خدا ہی کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ماں جہاں پر بھی استعمال ہوگا، ماں کے معنی عام ہیں، اس کے اندر ہر مخلوق شامل ہے، چاہے وہ حرکت کرنے والی ہو نہ حرکت کرنے والی ہو، عقل رکھتی ہو نہ عقل رکھتی ہو، ہر مخلوق شامل ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی خداوند کریم نے تسبیح کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ خدا ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ مگر جہاں پر جھکنے کی منزل آئی وہاں پر ارشاد ہوا من وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر عقل ہو، جہاں اختیار ہو، وہاں پر من استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی صاحبان عقل ہے نا وہ سب خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، خدا ہی کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو جھکے ہوئے تو سب ہیں، سبھی خدا کے آگے، آیت کہہ رہی ہے قرآن کے ساتھ ساسری ہر خداوند کریم نے فرمایا ہر شے خدا ہی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، مگر یہ جھکنا ہر جھکنا قابل تعریف نہیں ہے، ہر جھکنا قابل تعریف نہیں ہے۔ جھکنا اس وقت قابل تعریف ہوگا جب اختیار کے ساتھ انسان جھکے، اختیار بغیر اختیار کے ساتھ خداوند کریم سب جھک رہے ہیں۔ وہ بتوں کو سجدہ کریں ہم کہیں خدا کو سجدہ ہے، وہ دوسری چیزوں کو سجدہ کریں ہم کہیں خدا کو سجدہ ہے، مگر خداوند کریم بتا رہا ہے چاہے یہ سجدہ کسی کو بھی کریں مگر ان کا نظام حیات ہمارے اختیار میں ہے، نظام اختیار ہمارے، جب ہم نے بھیجا آنا ہوا، جب ہم نے بلایا جانا ہو گیا۔ اختیار کی منزل یہ انسان کا ہے،
نہ آنے پہ اپنا اختیار ہے، نہ جانے پہ اپنا اختیار ہے، تو خدا مان اسی کی رہے ہو۔ سجدے اور تسبیح کے معنی کیا ہے؟ سجدے کے ایک معنی ہے اطاعت الہی کی منزل ہے، اطاعت تو اسی کی کر رہے ہو، چاہے اختیار سے کرو چاہے بے اختیاری سے کرو۔ ہاں اگر اختیار سے کرو گے، اختیار سے اس کی اطاعت کرو گے تو کل خدا اس سر کو سر بلند بھی کر دے گا، کل اسی سر کو سر بلند بھی کرے گا اگر اختیار کے ساتھ ہے، ورنہ کرنا تو ماننی تو اسی کی ہے۔ لہو من فی السماوات و من فی الارض۔ تو اصل دین جو ہے وہ خدا کے آگے سر کو جھکانا ہے، اتباع خدا کی منزل اصل دین ہے، محبت خدا اصل دین ہے، محبت خدا۔ تو اب یہ دین ہے کس کا؟ خدا کو کس کا دین پسند ہے؟ کس کا دین پسند ہے؟ جو خدا کی راہ میں جھک جائے تو خداوند کریم سورہ نساء میں تعریف کر رہا ہے اس کی کہ جو اپنے آپ کو تسلیم کیے ہوئے ہے خدا کی بارگاہ میں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ۔ کس کا دین بہتر ہے؟ من احسن دینا، کس کا دین بہتر ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، اس کا دین یقیناً بہتر ہے کہ جو اپنے چہرے کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہے۔ یہاں پر چیلنج ہے، چیلنج کر رہا خداوند کریم، کس کا دین بہتر ہے؟ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو خدا کے آگے جھکائے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک صفت بیان کی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر کیا ہے؟ وہ محسن بھی ہے، وہ محسن بھی ہے۔ یعنی محسن جو ہے وہ حسن سے، احسان سے نکلا ہے، احسان حسن سے نکلا ہے، حسن کے معنی نیکی ہے، لہذا احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ نیکوکار ہے اور محسن کی منزل پر ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن ہے۔ مگر آیت یہاں پر رکی نہیں، آیت یہاں پر تھمی نہیں، آیت یہاں پر رکی نہیں۔ اگر رک جاتی تو بات بھی یہاں پر تمام ہو جاتی۔ خدا کس کے دین کا ذکر کر رہا ہے؟ کس کے دین کو پیش کر رہا ہے؟ من احسن دینا، کس کا دین بہتر ہے؟ اس کا دین بہتر ہے ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے وجہ کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک صفت خدا نے بیان کی۔ کیا صفت بیان کی؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، نیکی کی منزل پر فائز ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت بیان کی، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ابراہیم کے دین پر، دین حنیف کا اتباع کیے ہوئے ہیں۔ خدا کسی کے دین کو پیش کر رہا ہے، تم اپنا دین پیش کر رہے ہو، تم اپنے دین کو پیش کر رہے ہو۔ ہم سے پوچھو ہمیں کس کا دین پسند ہے؟ ہمیں اس کا دین پسند ہے کہ جو اپنے چہرے کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ وہ محسن ہے۔ اور ہے کون؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ ہے کہ جو ابراہیم کے دین پر، ملت دین حنیف پر، ابراہیم کے دین پر فائز ہے۔ یہاں تک بھی بات رک جاتی تو اس سے یہ بات پتہ چل جاتی، حاضر ہو جاتا کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، وہ احسان کرنے والا ہے۔ یہاں تک بھی آ جاتی نا تو بات رک جاتی کہ ملت ابراہیمی پر قائم ہے، دین ابراہیم پر ہے، احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، دین ابراہیم پر ہے۔ یہ تمام باتیں یہاں پر واضح ہو گئی، مگر اس کے بعد کی منزل ہے، اس کی شان خداوند کریم بیان کر رہا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے تو ابراہیم کو خلیل قرار دیا ہے، ہم نے ابراہیم کو خلیل قرار دیا ہے۔ ہم نے ابراہیم کو خلیل، حضرت ابراہیم کا لقب ہے، قلت خدا نے عطا کی، دوستی کا شرف عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو خلیل قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہے، وہ محسن بھی ہے، ملت ابراہیم پر اتباع کیے ہوئے ہے۔ اور جس طریقے سے ابراہیم خلیل الہی ہے، وہ بندہ بھی اللہ کا خلیل ہے، وہ بندہ بھی اللہ کا خلیل ہے، وہ بندہ بھی اللہ کا خلیل ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت کس کی مدح کر رہی ہے؟ کس کی مدح و ثنا میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ لوگوں کو اس بات پر بحث ہے کہ اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے،
لوگوں کو اس بات پہ گفتگو ہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا، وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تو خلیل کی منزل پر تھا، وہ خلیل کی منزل پر تھا، وہ خلت کے عبر سے آراستہ تھا، خلیل الہی کی منزل پر تھا۔ اور کیا مدح و ثنا کی منزل ہے۔ اور دیکھیں یہ آیت وہ ہے جو چیلنج بن کر پیش ہو رہی ہے۔ خدا نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس سے بہتر کوئی ہے تو دین لا کے دکھا دو، اس سے بہتر ہے تو کوئی دین لا کے دکھا دو۔ اور پھر ملت ابراہیمی پر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب رسول آئیں گے، رسول آنے کے بعد اسلام کو پیش کریں گے، اسلام کو پیش کرنے کے بعد جو اسلام لائے گا وہ اس نبی کی اتباع کرے گا، وہ رسول بنے گا، رسول کا اتباع کرے گا، پھر امتی بنے گا، مسلمان بنے گا۔ کس کی؟ رسول کی اتباع کرنے کے بعد مسلمان بنے گا۔ مگر یہاں پر خداوند کریم کسی ایسے کی مدد کر رہا ہے کہ جو رسول سے پہلے بھی اس دین حنیف پر موجود تھا، جب سب کافر تھے وہ مسلمان اور مومن تھا اور احسان کی منزل پر تھا۔ اور احسان کیے ہوئے تھا، احسان کیے ہوئے تھا، یہی اس کی پہچان ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر، اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ خبردار، ابراہیم کی منزل، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، والد کولن کانا حنیفا مسلمہ، وہ حنیف پر تھے، مسلمان تھے۔ کون؟ ابراہیم۔ ابراہیم کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جناب ابراہیم کی ذات وہ تھی، ذات ابراہیم بھی وہ تھی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم سے نسبت دینا چاہتا تھا۔ یہودی ہیں تو وہ بھی ابراہیم کی نسبت دینا چاہتے تھے، نصرانی ہیں تو ابراہیم کی صفت سے وابستہ ہو جانا چاہتے تھے، ذات ابراہیم سے وابستہ ہو جانا چاہتے تھے۔ تو خداوند کریم فرما رہا ہے خبردار، نہیں ماننا۔ وما کان ابراہیم، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، وہ دین حنیف پر تھا، وہ تو مسلمان تھا۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہ جو شرک کر کے کہہ رہے ہو یہ ابراہیم کا طرف ہے، ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نہ وہ یہودی تھا نہ وہ نصرانی تھا، اور نہ ابراہیم مشرکین میں سے تھا۔ تو آیت بتا رہی ہے بڑھ کے کہ جب ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف مسلم تھے، مشرک میں سے تو نہیں تھے، تو جو ابراہیم کی ایسا اتباع کر رہا ہے کہ اسے ابراہیم کی وجہ سے خلیل ہونا بھی نصیب ہے، وہ اس کو بھی خبردار مشرک نہ سمجھنا، وہ بھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ بھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے وہ؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ کون ہے؟ آیت آگے بڑھ کے کر رہی ہے، وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسَ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ، خبردار مشرک نہیں تھے۔ اس کے بعد ان اولی الناس، وہ شخص اولا ہے، اولا کی منزل۔ یہاں پر دیکھیے مسلمان نہیں کہا، صاحب ایمان نہیں کہا، اولا ہے۔ اولا کس کو کہتے ہیں؟ جسے حق ولایت حاصل ہو اسے اولا کہا جاتا ہے، جو حق ولایت رکھتا ہو اسے اولا کہا جاتا ہے۔ ان اولی الناس، اولی الناس بے ابراہیم کی نسبت، چونکہ وہ شخص ابراہیم سے نسبت رکھتا تھا لہٰذا وہ سب سے اولا ہے۔ للذین اتبعوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابراہیم کا اتباع کر رہا ہے، ابراہیم کے اتباع کی وجہ سے وہ اولی الناس ہے۔ بے ابراہیم کی وجہ سے اولی الناس کی بدل رکھتا ہے۔ للذین اتبعوا، کیونکہ وہ اس کا اتباع کر رہا ہے،
اس کا اتباع کر رہا ہے، تو یہ آیت کس کی مدح و ثنا کر رہی ہے؟ کس آیت کس کی مدح و ثنا کر رہی ہے؟ لوگ آج تک ان کے ایمان کے بارے میں پریشان ہیں، لوگ آج تک ایمان کے بارے میں حیران ہیں، اسلام تھا یا نہیں تھا، مومن تھا یا نہیں تھے، مگر قرآن بڑھ کے کہہ رہا ہے، بڑھ کے کہہ رہا ہے، کیونکہ خداوند کریم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ ایک ترکیب کرتے ہیں، ہم ایک ترکیب کرتے ہیں، اور خدا تو بہترین ترکیب کرنے والا ہے، بہترین ترکیب کرنے والا ہے۔ خدا سے بہتر کون ہے؟ خدا سے بہتر کون ہے؟ تم لاکھ اپنی نادانیوں پہ، اپنی جہالت پہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی مومن کو کافر کہہ دو، مگر ہم قرآن میں ان آیتوں کو اس طریقے سے ثبت کر دیں گے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا اس ہستی کی ایمان اور ولایت کی گواہی دیتا رہے گا، قیام قیامت تک ولایت کی گواہی دیتا رہے گا کہ یہ اول الناس کی منزل پر ہے، اول الناس۔ اور پھر یہی بات ہے کہ جو ہستی اول الناس کی منزل پر ہو، جو ہستی اول الناس کیا منزل ہے اول الناس کی؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ولایت کے متعلق عرض کیا تھا کہ ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کے معنی کیا ہیں، ولایت کے مفہوم کیا ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن تمہارے نفسوں پر ہمارا رسول تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اولیٰ اسی کو کہتے ہیں جسے حق ولایت حاصل ہو۔ تو پتہ چلا یہ ہستی خدا جس کی مدح و ثنا کر رہا ہے، تم اس کے ایمان کے بارے میں پریشان ہو، ہم اس کی ولایت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ولایت کی منزل پر فائز ہے۔ اور پھر کیا کہنا اس ہستی کا، کیا کہنا اس کے شرف کا جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہے۔ کوئی ہے ایسا کائنات میں؟ بتائیے۔ فقط ایک ذات ہے جس کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کیا۔ تمام انبیاء، ابراہیم خلیل اللہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، قربانیوں کو پیش کیا، کہیں مقام پر، کسی مقام پر خدا نے نہیں کہا کہ ابراہیم ہم تمہارا عمل ہمارا عمل ہے، نہیں کہا۔ فقط انبیاء میں بھی سے بھی، نبی اولی العزم میں سے بھی فقط ختم المرسلین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خداوند کریم نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا، کہ وہ سنگریزے پھیر رہے ہیں۔ ہاں رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، اے حبیب یہ سنگریزے آپ نہیں پھینک رہے، یہ ہم پھینک رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں اپنے حبیب کے لیے۔ تو خداوند کریم کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا کرتا، مگر اگر قرآن مجید میں خداوند کریم کسی کی مدح و ثنا کرتے ہوئے اس کے عمل کو اپنا عمل کہے تو جان لینا کہ اس کی منزل کیا ہوگی۔ جہاں پر نبی ختم المرسلین آ رہا ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اگر قرآن اس کی مدح کرتے ہوئے کہے، قرآن مجید کی آیت میں کہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کیا تم یتیم نہیں تھے کہ ہم نے سہارا دیا؟ یتیم نہیں تھے کہ ہم نے سہارا دیا، یتیم تھے، ہم نے سہارا دیا۔ سہارا دیا کس نے؟ شہادہ دیا کس نے؟ خدا کس کے عمل کو کہہ رہا ہے؟ کس نے سہارا دیا؟ اور یتیم کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں یتیم اس کو کہتے ہیں، حق ولایت باپ کی نسبت سے دو شخصیتوں کو حاصل ہے فقہ کی نسبت، ایک باپ کو ایک دادا کو، یہ دونوں حق ولایت رکھتے ہیں۔ اگرچہ نہ خاصہ کسی کی ماں کا انتقال بھی ہو جائے تو اسے بھی یتیم کہا جاتا ہے، مگر حق ولایت دو کو ہے، باپ کو ہے اور دادا کو۔ تو مکمل یتیمی وہاں ہوگی جہاں باپ رہے، نہ دادا رہے، نہ ماں رہے، وہ مکمل یتیمی ہے، مکمل یتیمی کی منزل پر ہے۔ اور ہمارا رسول اس منزل پر ہے کہ ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہیں، ماں گزر گئی، 8 سال کے ہیں، آخری ولی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اب مکمل یتیمی ہے اور رسول ہے، مکمل یتیمی ہے اور رسول ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے وہاں پر کہ ہم نے تمہیں سہارا دیا۔ یہ منزل کس کی ہے؟ کس کی مدح و ثنا کر رہا ہے قرآن مجید؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، دو افراد کی مدح ہے، دو افراد کی مدح، ایک یتیمی کے، ایک مال کے اعتبار سے مدح ہے کہ ہم نے تمہیں غنی کر دیا،
پیسہ کہاں سے آیا؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے ہم نے غنی کیا ہے. تو علم یجد کا یتیمن، ہم نے اے حبیب. جب حضرت عبد المطلب کا آخر وقت آیا، یہ حضرت عبد المطلب کی شان ہے، اپنے خاندان میں چاروں طرف دیکھا، کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس پر اس امانت کو سپرد کیا جائے سوائے حضرت ابو طالب کے، سوائے حضرت ابو طالب کے. ابو طالب کو بلایا، ابو طالب کو بلایا، دیکھو میں یہ امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں. روایات موجود ہے، اور ساتھ میں کہا دیکھو میں ان کے اعلان رسالت تک موجود نہیں رہوں گا، تم کو چاہیے کہ ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی اطاعت بھی کرنا، اور اس کا خیال رکھنا. ابو طالب آگے بڑھے، بابا جان کیا فرماتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے اس کی خدمت میں. اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حق خدمت ادا کیا، حق خدمت ادا کیا. اللہ کی قسم جہاں جہاں پر ہیں، ابو طالب کے سینے سپر ہیں، ابو طالب کے سینہ سپر ہے ہر مقام پر. آج ابو طالب ہر مقام پر سینہ سپر ہے، چاہے کفار کی منزل آ جائے. سب سے پہلے جب خداوند کریم نے آیت نازل کری، اے حبیب اے حبیب ان کو پہنچا دو، مجھے ذوالعشیرہ نہیں پڑھنا، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. جب حکم ہوا انصر عشیرتک، اب پہنچا دو ان کو، ان کو اپنے اقربا کو بلا کر ان کو ہمارا پیغام پہنچا دو، دعوت ذوالعشیرہ. تو خداوند کریم نے کس کے گھر کو پسند کیا؟ یہاں پر ایک توجیہ عرض کروں کہ بعض نے علماء نے لکھا کہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتائیے آپ کہ خدا رسول اللہ نے سب سے پہلے اعلان کے لیے اللہ کے گھر کو کیوں پسند نہیں کیا؟ بھئی کعبے کی چابی آپ کے پاس تھی تو مصیبت نہیں تھی، سب سے بات ہے کعبے کے اندر اگر ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی. کعبے کے اندر پہلی دعوت اسلامی جو ہے، کعبے کے اندر اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کعبے کے اندر اس لیے اہتمام نہیں کیا گیا کہ کعبے کے اندر بت موجود تھے، اس لیے وہاں پر اہتمام نہیں کیا گیا. تو کہا اب اس بات کو مانو نا کہ ابو طالب کے نہ گھر میں بت تھے، نہ کوئی بتوں کی پرستش تھی. روحانیت کے منزل پر تھے ابو طالب. خدا نے پسند کیا، خداوند کریم نے پسند کیا، اسی لیے کہ یہ وہ واحد کار ہے. اور پھر رسول اللہ نے جب اہتمام کیا 2 دن تک، بعض روایتوں میں ہے 2 دن، بعض روایتوں میں ہے 3 دن تک، 3 دن تک بلاتے رہے. پہلے 2 دن تو کھانے کے بعد جب رسول کھڑے ہوتے تھے ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں بات نہیں سننی ہے، منتشر ہو جاتا تھا مجمع. تیسرے دن جب کھانا کھا چکے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، ابو لہب چاہتا تھا کھڑے ہو جائے، ابو طالب برابر سے کھڑے ہوئے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے گدھے بیٹھ جا. تیرے بھتیجے کو کہا اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو، جو بیان کرنا ہے بیان کیجئے. یہ ہے ابو طالب کی منزل، یہ ہے ابو طالب کا مقام. اور پھر یہاں پر کافروں کو کوئی شک نہیں ہے، کافروں کو کوئی شک نہیں ہے. جب رسول نے علی کو مقرر کر دیا یا کون ہے جو میرا ساتھ دے، آج یہ دن جو میرے نصرت کا وعدہ کرے، اب میں منصب عطا کر رہا ہوں، اس کو منصب دے رہا ہوں، میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، را خلیفہ بھی ہوگا، سب منصب دے رہا ہوں. تو تاریخ یہی کہتی ہے، مشہور واقعہ ہے، سر طرف سناٹا تھا، فقط ایک ذات امیر المومنین کھڑی ہوئی، علی کی ذات کھڑی ہوئی، علی کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا یا علی تم میرے وصی بھی ہو، جانشین بھی ہو، وزیر بھی ہو. اور جب کفار جانے لگے تو تمسخر اڑا کر حضرت ابو طالب سے کہنے لگے اے ابو طالب اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا، بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. تو اگر خدا نخواستہ اس منزل پر نہیں تھے تو کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو میرا کیا تعلق ہے؟ نہیں، یہ اطاعت کی منزل ہے، یہ اطاعت کا مقام ہے ابو طالب کے، یہ ابو طالب کی منزل ہے. اور کیا کہنا
ابو طالب کا یہ مقام و منزل ہے. ایمان پر بحث کر رہے ہو. ابو طالب تو اس منزل پر ہے جس کو مقام عصمت کہا جاتا ہے، کیونکہ عقائد یہی ہے ہمارے کہ ہر دور میں ایک ایسا کامل انسان ہونا موجود ہے جو حق ولایت رکھتا ہو، جو حق ولایت رکھتا ہو، اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہے. تو یہ ابو طالب کا کردار، یہ ابو طالب کی منزل. اور پھر شیب ابی طالب میں 3 سال جب رسول رہے ہیں، اور کس نصرت کے ساتھ، یعنی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب رات کو رسول سو جاتے تھے، آدھی رات کو رسول ابو طالب اٹھتے تھے، جہاں پر رسول سو رہے ہوتے تھے وہاں علی کو سلاتے تھے، جہاں علی سو رہے ہوتے تھے وہاں رسول کو سلاتے تھے. یہی دستور رہا جناب ابی طالب کا. یہی امکان تھا کہ اگر کوئی حملہ ہو تو میرا بیٹا چلا جائے، رسول باقی رہے. یہ کس کے آزمائش تھی؟ اگر اقربا کی منزل تھی تو بیٹا زیادہ قریب ہے. یہ دین کی حفاظت تھی. اور یہاں پر ایک اور منزل بتاتا ہوں کہ دیکھیے ابو طالب، یہ ابو طالب جانتے ہیں. میں جناب ابو طالب سے خدمت میں عرض کروں، یا ابو طالب، اے ابو طالب آپ یہ بتائیے، رسول کی عمر ہو چکی ہے حیات طیبہ 45 سال یا اس سے زیادہ ہے. علی کم سن ہیں، علی 20 سال کے ہیں، یا اس برابر ہیں 15 سال 20 سال کے ہیں. تو یار ابو طالب، کیا آپ اگر ایک 45 سال کے مرد کی جگہ پر کسی 15-16 سال کے لڑکے کو لٹایا جائے تو ظاہری بات ہے جسم میں فرق ہوگا نا. تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک 45 سال کی جگہ پر 15 سال کو لٹا رہے ہیں. تو ابو طالب کہیں گے تجھے یہ بات پتہ نہیں، نبوت و امامت ایک ہی ہے. اگر نبی کے بستر پر امامت ہو جائے تو نبی لگے، ابھی کے بستر پر امام سو جائے تو امام لگے. یہ دونوں ایک ہی نور پر بیوتے ہوئے ہیں، ایک ہی نور کا عکس ہے. اور پھر یہ منزل حضرت ابو طالب کا ایمان، جس پر علماء بحث کی غیب کی منزل. کوئی کافر ایمان لا سکتا ہے؟ غیب کی منزل پر ایمان لانے والے کا نام ہے ابو طالب. اور سب سے پہلے بتایا غیب کی منزل پر. جب 3 سال گزر گئے، پیغمبر نے کہا چچا، قریش نے جو نامہ لکھا تھا، عہد نامہ، وہ تمام عہد نامے کو دیمک کھا چکی ہے. تاریخ کا مشہور واقعہ. فقط نام اللہ باقی رہ گیا ہے. وہ ابو طالب، یہ ایمان ابو طالب کی منزل ہے، غیب کی منزل ہے. وہ ابو طالب کہ انہوں نے بہت کہا قریش نے ہمارے حوالے کر دو رسول کو حوالے نہیں کیا. مگر اس منزل پر جب پیغمبر نے کہا کہ آپ جا کے مجدہ سنا دیجئے، تو آ کر ابو طالب کہہ رہے ہیں، ان کفار کے سامنے کہہ رہے ہیں، اے کافروں، میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ تم نے عہد نامہ تھا، نکال کر دیکھو، اس میں سوائے نام اللہ کے سب چیزوں کو دیمک چاٹ چکی ہے، ختم کر چکی ہے. اگر یہ چیز صحیح نہیں رہے گی، اس میں کھوٹ رہے گا، تو آج میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. تو ابو طالب اس کے ذریعے بتا رہے ہیں تم ایسے ہو، اپنے کو مسلمان کہتے ہو، پیغمبر پر ایمان کا یہ عالم ہے اور ابو طالب کا یہ ایمان ہے. یہ غیب کی منزل ہے. جب جا کر دیکھا تو سوائے نام اللہ کے کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا. تو یہ جناب ابو طالب کی منزل ہے. اور کون ابو طالب؟ میرا اور آپ کا 7واں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام. سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے دادا ابو طالب کے ایمان کی منزل بیان کیجئے. آپ نے فرمایا میرے دادا کے ایمان کی منزل پتہ کرتے ہو؟ وہ اپنے زمانے کے مرد صالح تھے، اپنے زمانے کے مرد کامل تھے، اور وہ ہستی تھے کہ جن کے پاس انبیاء کے تبرکات تھے. انہوں نے وہ تبرکات اللہ کے رسول کو دیے تھے. یہ کہ ولایت کی منزل ہے. اور علامہ مجلسی میں نے بہار میں نقل کیا، دوسری کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت ابو طالب وہ تھے. دیکھیے انبیاء کے وارثوں کا ورثہ دار کوئی غیر معصوم کبھی ہوا ہی نہیں ہے.
یہ وارث وہی ہو سکتا ہے جو مقام عصمت پر فائز ہو. کہا میرے دادا کے پاس تینوں صحیفے موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کتابیں تھیں جو نازل ہوئیں، وہ سب موجود تھیں، وہ سب آپ نے اللہ کے رسول کو پیش کی، اللہ کے رسول کو دیں. اس میں سے ایک اور چیز جناب موسیٰ کا عصا بھی تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی جو میرے دادا نے دی ہے. یہ ایمان ابو طالب کی منزل ہے، یہ ایمان ابو طالب کا مقام ہے. اور کسی نے پوچھا میرے باپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا میرے جد کے ایمان کے متعلق بات کرتے ہو تو سنو، قیامت تک، رسول کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، ان سب کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور میرے جد کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، میرے جد کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ایمان ابو طالب کی منزل ہے، یہ عصمت ابو طالب ہے. دنیا کیا پہچانے کسے ابو طالب کہا جاتا ہے، یہ ابو طالب کی منزل ہے. تو اب یہاں پر دو تین آیت کے متعلق جملے اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا. تو پھر کیا وجہ ہے سورہ قصص کی 56ویں اور 57ویں آیہ وافی ہدایہ کہ جس کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا انسسٹ کرنا کیوں ہے؟ کسی اور جگہ پر ہمیں یہ انداز نظر نہیں آیا کہ تاریخ میں کسی اور چیز پر اس قدر زیادہ اصرار کیا جائے سوائے اس منزل کے. تو اس کے علاوہ اور کوئی توجیہ تاریخ میں نظر نہیں آتی. اس کا سبب یہ تھا، فقط ایک ذات تھی جس کی وجہ سے باپ کو بھی جھیلنا پڑا اور اولاد کو بھی جھیلنا پڑا. عمر سعد نے یہی کہا تھا نا جب امام مظلوم نے پوچھا تھا کہ عمر سعد قاتل پر کیوں آمادہ ہو، کہا تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارے باپ کے بغض میں، یعنی کہ ذات سے بغض تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب ذات علی میں فضائل کے لحاظ سے کوئی کمی ڈھونڈ نہیں سکے، فضائل کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں نکال سکے، تو کہا ایسا کرو ان کے باپ کے ایمان میں شک پیدا کر دو. یہ علی ابن ابی طالب سے دشمنی تھی جو جھیلی گئی، اسی لیے کہ جو روایات بیان کی گئی ان کے اندر دیکھیں، روایت کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے جسے علم رجال کہا جاتا ہے. علم رجال راویوں کا علم، کہ راوی صحیح بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، نہ کرتا تھا، کیا منزل تھی، یہ تمام علم رجال کہتے ہیں جو راویوں کے حالات پر مشتمل ہے. تو یہ دونوں روایتیں جس اسناد سے پہنچی ہیں اس میں ایک شخص وہ ہے جسے ابو سہیل سری کہا جاتا ہے. یہ وہ شخص وہ ہے کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ یہ کذاب تھا، جھوٹ بولتا تھا، غلط روایتیں نقل کرتا تھا. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو عبد القدوس ابن سعید دمشقی کہا جاتا ہے، یا دوسرا نسب ہے. یہ اس کے لیے بھی ابن جوزی کی موجود ہے علم رجال. یہ دوسرا آدمی بھی، اس کو بھی کذاب کہا جاتا تھا. تو یہاں پر یہ دونوں موجود ہیں اسناد کے اندر جو دونوں کذاب تھے، جھوٹے تھے روایتوں، جن کی روایتوں کو کچھ روایات کے علاوہ علماء نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد جو جن سے روایت کی گئی ہے ان میں سے ایک جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت کی گئی. اب عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے، جس وقت جناب ابو طالب کے زمانے میں وہ بالکل شیرخوار تھے.
چھوٹے بچے تھے ان سے روایت کی گئی عبداللہ ابن. دوسری روایت کی گئی ابو ہریرہ سے. سب جانتے ہیں ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے، سن 7 ہجری میں ایمان لائے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آخری وقت جو نقل کی گئی کہ آخری وقت رسول نے کہا کہ میرے پتا آپ اقرار کر لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں. تو کہا نہیں، میں ایسے عالم میں جب وقت آخر جا رہا ہوں تمسخر اڑائیں گے. یہ روایت ابو ہریرہ نے کی. اب سوال یہ ہے، یہ دونوں راوی ہیں، ایک انتہائی شیرخواری کی منزل پر، دوسرا 7-10 سال بعد ایمان لایا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں راوی وہ ہیں کہ جنہوں نے بیان انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جیسے انہوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، جبکہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے یا اس حالت میں نہیں تھے کہ دیکھ سکتے. تو پتہ چلا ان دونوں نے دیکھا نہیں تھا بلکہ کسی اور سے سنا تھا. تو جس سے سنا تھا اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے معنی یہ ہے جس سے سنا تھا وہ خود مجہول شخص تھا، وہ خود جھوٹا تھا، لہٰذا اس کا نام نہیں لکھا. تو لہٰذا روایت میں ایسی روایتوں کو جہاں پر راوی بیان کرنے والے نے خود نہیں دیکھا ہو، کسی ایسے شخص سے سنا ہو جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس روایت کو حدیث مرسل کہتے ہیں. مرسل کے معنی ہے ایسی حدیث، ایسا ذکر جس کا انصلاح جو ہو وہ ناقابل قبول ہو. تو یہ دونوں حدیث مرسل کو سب نے ٹھکرا دیا یہ کہتے ہوئے یہ حدیث مرسل ہے. تو ہر مقام پہ تم حدیث مرسل کو ٹکرا دو، لیکن ابو طالب کے پاس یہی حدیث قبول کر لو. تو یہاں پر وہ سلسلے ہیں، روایتوں میں جا کے دیکھیے. فقط اس لیے اس منزل کے لیے مگر ائمہ نے بتایا اور قرآن مجید اعلان کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہمیشہ موجود رہ کے دلائل کرے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ، جس کا دین بہتر ہے. یہ ابو طالب ہے جو محسن اسلام ہیں، یہ ابو طالب ہیں جن میں نصرت کی منزل ملی ہے. یہی ابو طالب ہیں جنہوں نے دین کو پناہ دی ہے. یہی ابو طالب ہیں کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نہ محمد الرسول اللہ ہوتا، نہ علی ولی اللہ ہوتا. یہ ابو طالب کی منزل ہے، یہ ابو طالب کا احسان ہے، جناب ابو طالب کی منزل. اور یہی وجہ اور ایک اور دلیل جس کو میرے اور آپ کے آخری بات اور اس کے بعد میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرمایا. کسی نے پوچھا یہ بتاؤ، فرمایا یہ بتا کہ ہماری دادی کون تھی؟ فاطمہ بنت اسد. کہا وہ مومنہ تھی. کہا قرآن کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب جب اسلام آ چکا ہے تو اگر ایک مومن ہے ایک کافر ہے تو احتیاطاً ان کو الگ کر دیجئے، علیحدگی کر دیجئے. اور پیغمبر نے کیا بھی، جو الگ نہیں تھے اسلام نہیں لائے علیحدگی کر لی، ان سے الگ ہو گئے. یہ بتاؤ کہ جب سب الگ ہو گئے، اگر معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا اپنی چچی سے کہ ان سے علیحدگی کر لے؟ سب کے لیے قانون کی منزل بتا دیا. دیکھو ایمان کی منزل پر تھے، ایمان کے اس مقام پر تھے جناب ابو طالب. کہو میلو لی ایمان کی منزل. جیسے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے یہ ایمان کا منزل تھی جناب ابو طالب کی، یہ ایمان کا مقام تھا جناب ابو طالب کا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. ذکر مصائب سے پہلے اعلان سماعت فرما لیجئے کہ کل اس مسجد میں شب بعثت و میراج کے سلسلے میں پروگرام ہے. پروگرام جو ہے ٹھیک 8:20 پہ شروع ہو جائے گا اور 9 بجے تک ہے. اس کے بعد اعمال کا سلسلہ ہے. تو مومنین سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائے تاکہ جشن کا سلسلہ ہو اور اس کے بعد پھر اعمال بھی ہیں. اسی طریقے سے پرسوں بھی سفر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مجلس عزا ہے جو رات کو 8:20 پر آغاز ہو جائے گا. آپ مومنین سے بھی گزارش ہے اور جن مومنین سے ملاقات ہو ان سے بھی ذکر کر دیجئے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر.
تو یہ ابو طالب کی منزل ہے، یہ ابو طالب کا مقام ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کسی کافر کی میت کو اللہ کا رسول اٹھائے، اللہ کا رسول اٹھائے اور لا کر جنت معلیٰ میں دفن کیا جائے، جنت معلیٰ میں دفن کیا جائے۔ یا آج پرسہ دینا ہے آپ کو، امیر المومنین کو پرسہ دینا ہے، علی ابن ابی طالب کو پرسہ دینا ہے، ان کے بابا کا پرسہ ہے۔ یا علی، یہ پرسہ دینے والے آئے ہیں، آپ کے بابا کا پرسہ محسن اسلام ابو طالب کا پرسہ، یہ ابو طالب کا پرسہ ہے۔ تو لکھا ہے اللہ کے رسول خود اترے ہیں، خود اترے ہیں۔ جب بھتیجے نے چچا کو دفن کیا، بھتیجے نے چچا کو دفن کیا، تو یہ مکہ ہے، یہ مدینہ جہاں پر رسول مکے میں اپنے چچا کو دفن کر رہے ہیں۔ ارباب عزا، مجھے ایک اور چچا اور بھتیجا یاد آ گئے، ایک اور چچا اور بھتیجا یاد آ گئے۔ یہ مکہ تھا جہاں پر بھتیجے نے چچا کو دفن کیا۔ ایک اور بھتیجا ہے، ایک اور بھتیجا ہے۔ جب میرا بیمار امام اعجاز امامت سے، اعجاز امامت سے میرے مولا کربلا میں آئے ہیں، مولا نے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا، زین العابدین نے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انصار کے لاشیں دفن کیے، اصحاب کے لاشیں دفن کیے، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا۔ بنی اسد ساتھ ساتھ ہے، بنی اسد ساتھ ساتھ ہے۔ اچانک بنی اسد کی نظر ایک لاشے پر پڑی، ایک لاشے پر پڑی جو گھوڑوں کی ٹانپوں سے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے چکنا چور ہوا ہوا ہے۔ پوچھا مولا، مولا یہ کس کا لاشا ہے مولا؟ کہا یہ میرے بھائی قاسم کا لاشا ہے، قاسم کا لاشا ہے۔ ایک اور لاشا، ایک اور لاشا دیکھا، شبیہ پیغمبر کا لاشا، ہم شکل پیغمبر کا لاشا، سینے میں برچھی کا پھل ہے، برچھی کا پھل ہے۔ پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، علی اکبر کا لاشا ہے۔ جب تمام لاشوں کو دفن کر سکے، ایک لاشا باقی رہ گیا، ایک لاشا باقی رہ گیا۔ اس کے لاشے پر اتنے زخم تھے، اتنے زخم تھے، میرا مولا آیا، میرا مولا آیا، برابر میں بیٹھ گئے، برابر میں بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے مولا نے سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا۔ یہ کس کا لاشا ہے پتہ ہے؟ پتہ ہے، مدینے میں کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا، فرزند رسول یہ بتائیے آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ تو میرے مولا نے اپنی انگوٹھی اتاری، انگشتری اٹھا کر کہنے لگے، اے پوچھنے والے، میرے بابا کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ ایک انگوٹھی کے برابر جسم پر جگہ نہیں تھی جو زخموں سے خالی ہو۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب سارے لاشیں دفن ہو چکے، لاشیں دفن ہو چکے، میرے مولوں بنی اسد نے کہا مولا سب دفن ہو چکے ہیں، اب چلیے مولا۔ کہا نہیں، ایک لاشا باقی ہے، ایک لاشا باقی ہے۔ یہ کہہ کر میرا بیمار امام، بے کس امام زین العابدین نہر فرات کی طرف چلے، القمہ کی طرف چلے۔ کسی کا لاشا ہے، کسی کا لاشا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 2 لاشیں ایسے تھے، مولا نے کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو اجازت نہیں دی، نہیں زین العابدین خود اٹھائے گا، میں خود اٹھاؤں گا۔ ایک بابا کا لاشا خود اٹھایا، دوسرے چچا عباس کا لاشا،
کہا سب ہٹ جاؤ، سب ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ۔ مولا گئے، بابلانا گئے، اپنے چچا کے لاشے کو لے کر گئے۔ راوی بیان کرتا ہے جب میرے مولا کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، میں نے یہ خیال کیا کہیں مولا کو غش نہ آ گیا ہو۔ میں آگے بڑھا، کیا دیکھا؟ مولا نے عباس کے سینے پر اپنا سر رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں اے میرے چچا، آپ یہاں سو رہے ہیں، ہائے آپ کی بہنیں، یزید کا دربار، ابن زیاد کا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و امواج کو رحمت فرما، ہمارے محرومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، ہمیں اس مظلوم کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ صحت کامل عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو مومنین برسر روزگار ہیں روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو مومنین لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، زہرائے مرضیہ کا واسطہ خصوصیت کے ساتھ اس مظلوم کا واسطہ، حضرت ابو طالب کا واسطہ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اس امام بارگاہ کے جو خدمت گزاران ہیں کہ جو سال بھر آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں، مومنین کی خدمت کرتے ہیں، امام بارگاہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دینی اور دنیاوی دونوں حاجات کو پورا فرما، ہر طریقے کی پریشانیوں کو ان سے دور فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں خصوصیت کے ساتھ ایک بچہ سید محمد رضا نقوی ابن احمد رضا نقوی 10 سال کا بچہ ہے، یہ ICU میں ہے، آپ دعا فرمائیے خداوندہ کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ صحت کامل عطا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع عظام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، جاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔